میرے بھائیو، محترمہ میری جماعت تشریف رکھتے ہیں. میں اس موقع پہ کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا تھا لیکن وقت کی کمی ہے اور امیر جماعت تشریف لائے ہیں، اس لیے میں اپنی گفتگو کو مختصر کروں گا اور کسی اور موقع پہ پھر اپنی خیالات کا جو کچھ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس کا اظہار کروں گا. صرف اس موقع کے اوپر اتنا کہوں گا کہ جماعت اسلامی خیبر پختونخوا نے گزشتہ 3 سال ایک اجتماعی جدوجہد کی اور اس میں نائب امراء، صوبائی دفتر، امراء اضلاع اور تمام کارکنان نے بھرپور کنٹریبیوٹ کیا، اور خصوصاً ہمارے یوتھ کا شعبہ، جمعیت اتحاد العلماء کا شعبہ، خواتین کا شعبہ، اور اس کے ساتھ ساتھ فہم قرآن کلاسز کا شعبہ، شعبہ فہم دین، منصورہ تربیت گاہ اور تربیت کا شعبہ، اور اسی طرح جو ہماری صوبائی دفتر ہے بھرپور انداز سے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور بہت اچھے انداز سے اپنے اہداف تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی. اگرچہ انتخابات کی کامیابی کی صورت میں وہ جدوجہد منعکس نہیں ہوئی، لیکن انتخابات صرف ایک پیمانہ نہیں ہے ہمارے کام کو ناپنے کا، ایک پیمانہ ہے، کل نہیں ہے. اس میں شک نہیں ہے کہ یہ بھرپور انداز سے جو 3 سال آپ لوگوں نے جدوجہد کی ہے، اس سے ہمارے تنظیم کے اندر وسعت آئی ہے. ہمارے کارکن کا جو ہیں وہ بیس ہیں، وہ بڑھ چکا ہے، اور بڑے پیمانے پر ہمارے ساتھ نئے افراد وہ شامل ہو چکے ہیں. اب 3 سال کے لیے نئی ذمہ داری لگی ہے اور 3 سال کے لیے ایک اور منصوبہ ہم نے بنانا ہے. میری آپ لوگوں سے درخواست ہوگی کہ جس طرح آپ لوگوں کا وقت جماعت کے پاس امانت ہے اور جس طرح آپ لوگوں کی مال امانت ہے اور جان امانت ہے، اس طرح آپ لوگوں کا غور و فکر بھی امانت ہے، آپ لوگوں کی رائے بھی امانت ہے، آپ لوگوں کا وزڈم، آپ لوگوں کی دانش، آپ لوگوں کی فہم، یہ بھی جماعت کے پاس امانت ہے. اس لیے جماعت کو اپنی رائے دیں، بھرپور انداز سے رائے دیں. امیر صوبہ کے بارے میں بھی اپنی رائے دیں. 3 سال میرا رویہ کیسا رہا، میرے خطابات کیسے رہے، اس کے مواد اور کنٹینٹ کیسے رہے، میری ترجیحاتوں کا تعین کیسا رہا، صوبائی منصوبے کے اندر کون سی کمی تھی، کون سی چیزوں کا اضافہ کرنا چاہیے، کون سی چیزیں نکالنی چاہیے، ان ساری چیزوں کے اوپر رائے دینا یہ آپ لوگوں کا فرض ہے اور امانت ہے جماعت کا آپ کے پاس، جسے آپ کو جماعت کو لوٹانی چاہیے. اس لیے میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ رائے دیں. اور میں اس مقصد کے لیے تجزیہ و تجاویز کمیٹی کا اس مجلس میں اعلان کر رہا ہوں. قائمی صوبہ عبدالواسع صاحب کی سربراہی میں یہ کمیٹی ہوگی اور اس میں مولانا محمد اسماعیل صاحب ہوں گے، اس میں ہمارے عنایت اللہ خان صاحب ہوں گے، صابر حسین آوان صاحب ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فخر الاسلام صاحب اور پروفیسر محمد عباس صاحب یہ بھی ہوں گے. اور باقی جن لوگوں کو یہ ضروری سمجھتے ہوں وہ اپنے ساتھ ان سے کام لے سکتے ہیں، ان کے نام کو شامل کر سکتے ہیں. یہ تجزیہ و تجاویز کمیٹی ہوگی. آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے، ٹیلی فون کال کے ذریعے سے، میسنجر کے ذریعے سے، خطوط کے ذریعے سے، ملاقاتوں کے لیے ٹائم لے کر ملاقاتوں کے ذریعے سے جو بھی کہنا چاہتے ہیں، جماعت کو آپ کیسے دیکھنا چاہتے ہیں، 3 سالوں کے بعد جماعت کو آپ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، جماعت کے افراد کو آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، سب کے بارے میں بلا کم و کاست اس تجزیہ و تجاویز کمیٹی کو اپنی رائے دیں. انشاءاللہ کلیکٹیو وزڈم اور اجتماعی دانش کی بنیاد پر ہم اس صوبے کے لیے ایک ایسا منصوبہ مرتب کریں گے جس میں آپ کی رائے کا عکس ہوگا اور جو انشاءاللہ اس جماعت کو ایک نئی اٹھان دے گی. میں اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے آپ لوگوں کو صرف ایک واقعہ سناتا ہوں کہ غور و فکر بہت بڑی چیز ہے، غور و فکر کرنی چاہیے. اقبال کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے جاوید نامہ. یہ جاوید نامہ انہوں نے 5 سال میں لکھا ہے. 5 سال میں اقبال جیسا شخص جب ایک کتاب کو 5 سال میں لکھتا ہے اور اس کے اوپر 5 سال لگاتا ہے تو کیا چیز ہوگی. 1837 اشعار پر مشتمل یہ کتاب ہے اور اس میں 53 افراد کا تذکرہ ہے. 53 پرسنالٹیز جو تاریخ میں گزرے اس کا تذکرہ ہے. 4 مذاہب، اسلام، مسیحیت، بدھ، زرتشت، 4 مذاہب کا اس میں تذکرہ ہے. اس کتاب میں اقبال نے کیپٹلزم کو اور کمیونزم کو رد کر کے انسانیت کے لیے مستقبل میں لاحم الاسلام بتایا. اسی کتاب میں اقبال یہ ایک تمثیلی نظم ہے، امیجنری ہے. تصور کی آنکھ سے وہ آسمانوں کی سیر پہ اپنی مرید کامل مولانا روم کے ساتھ گئے ہیں.
تو आसमानों की सफ़र में फलक कमर यानी चांद वाले आसमान पर उसकी आरिफी हिंदी से मुलाकात होती है। आरिफी हिंदी के बारे में इकबाल के माहिरीन कहते हैं कि ये हिंदुओं का जो पैगंबर था राम, उसका उस्ताद था। बास कहते हैं कि ये शिव जी था, उससे मुलाकात होती है, तसव्वुराती चीज़ है। तो आरिफी हिंदी के साथ उसकी बातें होती है, तो आरिफी हिंदी से उसे पूछता है, इकबाल से पूछता है, सवालिया अंदाज से उसकी तरफ रुख करके पूछता है, गुफ्त मर्गी अकल गुफ्तुम तरकी फ़िक्र, गुफ्त मर्गी खल गुफ्तुम तरकी ज़िक्र। कहते हैं आरिफी हिंदी ने मुझसे पूछा गुफ्त मर्गी अकल कि मर्गी अकल क्या है, गुफ्तुम तरकी फ़िक्र, मैंने उससे कहा कि मर्गी अकल ये है कि गौर व फिक्र को तर्क कर दिया जाए, जहन का इस्तेमाल ख़त्म कर दिया जाए। फिर आरिफी हिंदी ने मुझसे पूछा गुफ्त मर्गी कल्ब कि कल्ब की दिल की मौत क्या है, गुफ्तुम तर्की ज़िक्र, ज़िक्र को तर्क करना ये दिल की मौत है। तो दिल की मौत नहीं होनी चाहिए, अकल की मौत नहीं होनी चाहिए, और अकल की मौत से बचने के लिए गौर व फिक्र करना चाहिए, और जो गौर व फिक्र करे उसे अपने नज़म के साथ शरीक करे। और मर्गी दिल और मर्गी दिल से बचने के लिए ज़िक्र को अपनी ज़बान उसके ऊपर उसको तर रखना चाहिए।